أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اس سے پیشتر آیت کریمہ میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہرگز ان کو ان کا مال، ان کی دولت، ان کی اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے. اس مال اور اولاد سے کیا مراد ہے، اس کی چند مثالیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی، اور یہ حقیقت بتلائی گئی ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. ان کا نفع، ان کا فائدہ وہ صرف دنیا کے اندر ہے، آخرت میں نہیں ہے. آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ اللہ کی طاعت ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو اس بندگی پر، اللہ کی طاعت پر کیا صلہ ملنا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو کس طرح سے نوازا جائے گا، وہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا. اور جن لوگوں کو نوازا جائے گا، جن لوگوں کو یہ سب نعمتیں ملیں گی، ان کی صفات کیا ہیں، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کا کردار کیا ہے، وہ ان آیات کے اندر بتلایا گیا ہے. سب سے پہلے مال اور اولاد کی تمثیل یہاں بیان کی گئی، اس کی مثالیں بیان کی گئیں. زینا للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا ہے. شہوات یہاں اصل میں مرغوبات کے لیے ہے، مشتہیات کے لیے ہے، اور ان کو مبالغے کے طور پر خود شہوات سے تعبیر کر دیا گیا کہ یہ مرغوب چیزیں ایسی ہیں جو شہوت کا مقام رکھتی ہیں. یہ مبالغے کے طور پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے. اور پھر آگے کہا گیا یہ مرغوبات کیا ہیں، من بیانیہ ہیں، اس سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مرغوبات اور محبوب چیزیں یہ ہیں: من النساء، عورتیں، والبنین، بچے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے انبار. قنطار کی جمع ہے قناطیر. قنطار کے معنی ہی آتے ہیں المال الکثیر کے معنی میں آتا ہے، مال کا انبار، مال کا ڈھیر، اس کے لیے آتا ہے. مقنطرہ یہ تاکید کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر. والخیل المسومہ، اور عمدہ گھوڑے. مسومہ کا مطلب علامت زدہ، مراد یہ ہے چیدہ گھوڑے، عمدہ گھوڑے. ظاہر ہے کہ یہ بھی عربوں کو بہت مرغوب تھا، اور یہ ہر زمانے کے اندر یہ مرغوب چیز رہی ہے کہ یہ چیزیں. والانعام، اور چوپائے. والحرث، اور کھیتی
کاشتکاری کی زمین، باغ، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بطور مثال کے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال کا اطلاق صرف انہی چیزوں پر ہوتا ہو، یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ تمثیل کے لیے ہے، یہ بطور مثال کے بیان کیا گیا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اور پھر فرمایا گیا کہ یہ تمام چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہیں، یعنی ان کا نفع وہ دنیاوی زندگی کے اندر محدود ہے، آخرت کے اندر ان کا کوئی نفع نہیں ہے۔ آخرت میں جو نفع کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، وہ در حقیقت اللہ کی طاعت و بندگی ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا گیا واللہ عندہ حسن المآب، انجام کی بہتری اللہ ہی کے پاس ہے، اور انجام کی بہتری مآب آبا یا اوبو سے مفعل کے وزن پر ہے، جس سے مراد جنت، انجام کار کی بہتری یعنی جنت کی بہتری وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اللہ کے پاس ہونے کا مطلب یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر یہ جنت کی بہتری ملنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتلا دوں، یعنی دنیاوی مال و دولت سے بھی بہتر چیز میں نہ بتلا دوں؟ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے للذین اتقوا، جو ڈرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ نعمتیں ان لوگوں کو ملنے والی ہیں۔ اور وہ بہتر چیز کیا ہے جو دنیاوی مال و متاع سے بھی بہتر ہے؟ وہ چیز یہ ہے عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس باغات ہیں، اور وہ باغات ایسے ہیں تجری من تحت الانہار، جن کے نشے میں نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور ان باغات میں یہ وقتی اور عارضی طور سے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان باغات کے اندر وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں بھی ان کے لیے ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں ہونے کا مطلب یہ ہے ازواج کے ساتھ مطہرہ، یعنی جسمانی اور اخلاقی گندگیوں سے وہ پاک ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ گویا کہ جنت کے اندر ان کو دونوں نعمتیں حاصل ہوں گی، مادی نعمت بھی حاصل ہوگی اور مادی نعمت کے ساتھ روحانی نعمت بھی حاصل ہوگی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ سے مادی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، اور رضوان من اللہ سے روحانی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ سے دونوں نعمتیں حاصل کریں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کے جو فیصلے ہوں گے وہ انصاف پر مبنی ہوں گے۔ جس بندے نے جیسا تقوی اختیار کیا ہوگا اللہ کی طرف سے اس کو اسی طرح سے نوازا جائے گا۔ اور آگے انہی متقی بندوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جو اللہ کی نعمت کے مستحق ہوں گے۔ ان کی صفات یہ ہیں الذین یقولون، جو یوں کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ سب سے بڑی چیز وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایمان کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ یہ ان کی دعا ہوتی ہے، یعنی ایمان، اور ایمان پر ان کو ناز نہیں ہے بلکہ ایمان کے بعد ان کے اندر خشیت ہے، اللہ کی طرف انابت ہے، رجوع الی اللہ ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے ہمارے ایمان کے نتیجے میں۔ اور یہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے تقوی والے جن کی صفات مزید یہ بیان کی جا رہی الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا مطلب وہ اللہ کی طاعت پر جمنے والے ہیں، ہر مصیبت اور پریشانی کو وہ برداشت کرنے والے ہیں، کسی لالچ میں اپنے حق اور موقف سے ہٹتے نہیں ہیں۔ والصادقین، اور یہ ایسے بندے ہیں جو سچے ہیں، یعنی اپنے ظاہر اور باطن کے وہ سچے ہیں، اپنے قول و عمل کے وہ سچے ہیں، صادقین۔ والقانتین، قانتین کا مطلب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے۔ قنتا یقنت قنوتاً کے معنی آتے ہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا۔ تو یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ کرتے ہیں اور مداومت کے ساتھ کرتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو فیاض ہیں، سخی ہیں، اللہ کے راستے میں خوب انفاق کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اسحار رات کے آخری اوقات کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ رات کی آخری گھڑیوں میں وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طاعت اور بندگی پوری رات کرنے کے بعد ان کے اندر انانیت نہیں آتی بلکہ ان
کے اندر انابت آتی ہے، رجوع الی اللہ، اپنی کوتاہی کا احساس ان کو رہتا ہے۔ رات کے آخری گھڑیوں میں وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے جو کچھ عبادت کی، اس عبادت کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ ہماری کوتاہی کو، غلطیوں کو معاف فرما۔ یہ وہ صفات ہیں جو اہل تقویٰ کے ہیں، اور جن کے اندر یہ صفات ہوں گے اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو نجران کے وفد کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے، ان کو دعوت تھا کہ ہم جنت کے حقدار ہیں اور ہم حق کے اوپر ہیں۔ کہا کہ جنت کے جو لوگ حقدار ہوں گے ان کے صفات تو یہ ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت پر اتراتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے دعوے دار نہیں ہوتے کہ جنت کے ہم یہ حقدار ہیں، بلکہ وہ ڈرتے ہیں، رات کے آخری گھڑیوں میں وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس خاص پس منظر میں بیان کی گئی، اور بہرحال یہ آیات عام ہیں، اس لیے اس میں تمام اہل ایمان کے لیے رہنمائی ہے، سارے انسانوں کے لیے ان میں رہنمائی ہے کہ جو ان صفات سے متصف ہوگا وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق ہوگا، اور جو ان صفات سے عاری ہوگا، دور ہوگا، وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت ان صفات حسنہ کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔